ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آدھی رات گزر جانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ راستے میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا ہے اور لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے کسی جگہ پر لے جا رہے ہیں۔ جب وہ میرے نزدیک آئے تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، اللہ کا حق جو تم پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو۔ کیا تم لوگوں نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے قتل کیا ہے؟ اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم مزدور لوگ ہیں اور اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے اور وہ اس کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ تم ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو لیا اور جب میں قبرستان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ واقعی ایک تازہ قبر کھودی ہوئی ہے۔ قبر کے پاس ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت قبرستان میں کیوں نہیں لائی تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہو جاتے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ جنازہ میرے لگتے جگر کا ہے۔ میرا یہ بیٹا بڑا شرابی اور گناہ گار تھا، ہر وقت شراب کے نشے اور گناہ کے دلدل میں غرق رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر 3 چیزوں کی وصیت کی۔ پہلی وصیت، جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہ گاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ دوسری وصیت اس نے یہ کی، مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ دن کے وقت جو بھی میرے جنازے کو دیکھے گا مجھے لعن طعن کرے گا۔ اور تیسری وصیت اس نے یہ کی، جب تم مجھے قبر میں رکھنے لگو تو قبر میں میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب سے بچا لے۔ جب یہ فوت ہو گیا تو میں نے اسے پہلی وصیت کے مطابق اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹنے لگی تو غیب سے آواز آئی، اے بوڑھی خاتون، اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے۔ ان بزرگوں نے جب اس بوڑھی عورت کی بات سنی تو وہ اس جنازے کے پاس گئے، اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ انہوں نے اس بوڑھی ماں کے سر کا ایک سفید بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب وہ اس قبر کو بند کرنے لگے تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکال کر بلند کیا اور آنکھیں کھول دی۔ وہ بزرگ یہ دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن اس نے ہمیں مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اے شیخ، ہمارا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس آ گئے۔